اسلام میں حلالہ ہے ہی نہیں، جب اسلام میں حلالہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے نا؟ کیوں ہو رہا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا پہلے آپ جس بہن کی بات سنو جو اسکرین پہ چل رہی ہے، اسے سنو پہلے، پھر بات کرتا ہوں۔ اور یہ مذاق سمجھ کے رکھا ہے، 3 طلاق دے دیا اور کہہ دیا کہ جس کے ساتھ میں کہوں گا اپنے بھائی کے اپنے باپ کے ساتھ، اس کے ساتھ مجھے حلالہ کرنا پڑے گا۔ کیوں کریں ہم حلالہ؟ کیا ہماری کوئی عزت نہیں ہے؟ کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ ایسا؟ UCC قانون بہت اچھا قانون نکالا ہے ہمارے دھامی جی نے، ہم مہیلاؤں کا دکھ سمجھا ہے، انہوں نے بہت اچھا قانون نکالا ہے۔ اور ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ جو کہہ رہی ہے بیچاری، دیکھو یہ جو کیس نکل کے آ رہے ہیں نا، اگر ہمارے علماء، ہمارے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں حلالہ چیز نہیں ہے بالکل بھی، اور جب نہیں ہے میرے بھائیوں تو پھر یہ چیزیں آ کہاں سے رہی ہیں؟ یہ مسلم عورتوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی حلالے تو کا جو مسئلہ چل رہا ہے یہ مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ ہی تو ہے، ہندو کی گل تو ہے نہیں تو میں مسلمانوں کا نام اسی لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہی قوم میں، ہمارے ہی مسلمانوں میں۔ اور جب آپ یہ کہتے ہو بھائی اس میں تو جو ہے حلالہ ہے ہی نہیں اسلام میں، جب اسلام میں بھائی حلالہ نہیں ہے تو پھر یہ عورتیں پریشان کیوں ہیں؟ اچھا میں ایک بات کہہ دوں، حلالے کا حلالہ مان لو یا ایک پروسیس مان لو جو ہمیں بتایا جاتا ہے علماء کے دوارا، اور قرآن میں بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں بھی ہے، اس میں اللہ نے کوئی ایسی بات بتائی ہے، مطلب ایسا کہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اس سے بالکل جدا ہو جاتا ہے، اس سے بالکل ہی جدا ہو جاتا ہے، تو ایک پرکریا بتائی ہے ملنے کی، اس آیت میں پڑھ کے دیکھ لینا، کوئی دقت نہیں ہے نا؟ کوئی بھی مسلمان بھائی اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ تو اس میں خالی ایک پرکریا بتائی ہے، لیکن اگر ہم حدیثوں میں آتے ہیں، حدیثوں میں جو ملتا ہے مفہوم ہمیں وہ یہ ملتا ہے کہ جو طریقہ بتایا ہے اس کو لوگوں نے جائز قرار کر لیا ہے، سماج میں، مسلم سماج میں اس کو جائز کر لیا ہے کچھ مسلمانوں نے، جو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جو حلال جیسے کام کرتے ہیں، ہے نا؟ اس کا فائدہ بنا لیا ایک طرح سے، اس کا فائدہ بنا لیا ایک طرح سے۔ تو فائدہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ بھیا جب ہاں اور مسلمان بھی، عالم بھی نو کہہ رہے کہ وہ حلالہ پلالہ ہے نہیں، لیکن بھائی ہو تو رہا مسلمانوں میں ہی، کیوں ہو رہے پھر؟ اچھا پھر میں ایک حدیث کو کہہ رہا، حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں کیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ تم، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جو جس عورت کا طلاق ہو گیا 3 بار، یعنی اس نے ایسا کام کر دیا کہ 3 بار اسے الگ کہہ کے الگ ہونا ہی پڑا اپنے آدمی سے، اور پھر اگر دونوں بعد میں اپنا غصہ شانت کرتے ہیں یا انہیں لگتا ہے کہ بھئی ہم غلطی پہ تھے، ہم نے غلطی کری آپس میں غصہ کر کے، اور ہم اب ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ تو اسی سچویشن کو سمجھتے ہوئے قرآن میں جو ذکر ملا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں، وہ یہی ملا ہے کہ بھائی کس طرح سے آپ مل سکتے ہو، ہے نا؟ لیکن بھائی کمال کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں سمجھ پا رہے اللہ کی بات بھی، کہ اللہ تمہیں سمجھانا کیا چاہ رہا ہے۔ پھر بس وہی مزے کا کھیل ہے بھیا، اپنا ٹھاکے ایک رسم بنا رکھی ہے، بیچارہ عام مسلمان بھی کیا کرے؟ جب بڑے بڑے مولانا لوگ اس چیز پہ چپ ہیں تو عام مسلمان کیا سمجھے گا کہ بھئی وہ چپ ہیں تو اس کا مطلب یہ چیز ہے، تو وہ تو کرتے ہی ہیں، پھر حلالے مان لو یا کچھ بھی مان لو۔ جب کہتے ہیں نا جس بیٹے کا باپ کسی غلطی پہ چپ ہے اور کچھ نہیں کہہ رہا اور خوش ہے وہ، تو بیٹا تو یہ سمجھے گا کہ اس کا مطلب یہ جو میں نے کانڈ کرا ہے یہ غلط نہیں ہے، غلط بھی ہے تو اس میں تھوڑا بہت پھیر بدل کر دے گا، لیکن کرے گا اس کام کو پھر بھی۔ اب جب باپ پہلے ہی اس کا ریپٹے مار دے گا یا سمجھا دے گا تو پھر بیٹا کیوں کرے گا ایسی غلطی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے عالم حضرات اس چیز پہ آواز اٹھائیں کہ بھائی اسلام میں حلالہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور عورت ایک بار طلاق ہونے کے بعد پہلے مرد کے پاس جا ہی نہیں سکتی، ایک طریقہ ہے، 2 راستے ہیں واپس جانے کے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی کتنے خطرناک ہیں، یہ تو آج ہو سکتا آج تک کسی کے ساتھ ہوا ہی نہ ہو،
कुरान और हदीस के मुताबिक बता रहा हूँ कि 2 रास्ते ऐसे हैं जो पहली बीवी पहले पति से मिल सकती है। कैसे? अच्छा, वही चीज़ समझाने की अल्लाह ने कुरान में जो कोशिश करी है और वही हदीसों में करी है, लेकिन हमारे भाई ये नहीं समझते। इसी वजह से हमारी ये औरतें परेशान हैं। अब सुनो फिर क्या इसकी आगे की कहानी बेचारी की, सुनो। यूसीसी कानून बहुत अच्छा कानून निकाला है। हमारे धामी जी ने हम महिलाओं का दुख समझा है, उन्होंने बहुत अच्छा कानून निकाला है और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम महिलाओं के साथ ये अत्याचार होते ही रहते हैं, होते ही आ रहे थे। अब हम बहनें कितनी घुट घुट के जिएंगे, सुन ली? घुट के नहीं जीना। चलो खैर, ये तो कहानी चलती रहेगी। अच्छा, इसमें 2 तरीके मैं क्या कह रहा हूँ कि पहला तरीका तो ये है, अगर मान लो कोई मियाँ बीवी एक दूसरे से दोबारा मिलना चाहते हैं, तलाक के बाद रहना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, तो उसका मसला ये है कि आप जो है क्या करें कि दूसरे मर्द से निकाह करें, किसी और से, मतलब ना महरम जो होते हैं उनसे ही निकाह होते हैं, महरम से नहीं होते, है ना। अच्छा, घर का मसला बताया कि या तो जेठ से भी हो जा, और जी तुम्हारे देवर से भी हो जा, यानी कलमे का शरीक होना चाहिए, उससे मतलब निकाह कर सकती है औरत। और निकाह करने के बाद अच्छा शर्त बताई है 2, ये शर्त बताई है कि अगर जिससे आपने दूसरा निकाह करा है और पहले पति के पास जाना है, तो आप मन में ये ख्याल कर ही नहीं सकते कि मैं इसलिए शादी कर रही हूँ कि मुझे पहले पति से मिलना है, तो आपका ये निकाह जायज़ नहीं है, ना ही आप उससे जा सकती हैं, है ना। तो उससे मिलने के बाद आप जो है क्या करेंगे, या तो वो दूसरा शोहर मर जावे जब आपका पहले पति से निकाह हो सकता है, या वो अपनी ही मर्जी से किसी और कारण हो, ये कारण नहीं कि भाई मैंने इसलिए निकाह करा के इसे तलाक दे दूंगा और फिर इसका पहले पति से इसका निकाह हो जाएगा, ये सोच के नहीं, कुछ और कारण हो, अपनी मर्जी से उसकी गलती पे या कुछ और भी कोई और सोच हो, उसकी वजह से वो उसे तलाक देते हैं और फिर उसकी इद्दत करे, जब उस पहले आदमी से उसका निकाह हो सकता है। और ऐसा मैंने तो देखा नहीं कि ऐसा आज तक किसी गैल हुआ हो या इस सोच के आधार पर ऐसा काम हुआ हो। तो कहने का मतलब यह है, जो औरतें परेशान हैं भाई साहब, ये हकीकत में नाजायज़ तरीके से सताई जा रही है, और सरकार अगर इनकी आवाज़ सुन रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर तुम्हें लग रहा है कि इन्हें नहीं करना चाहिए ऐसा काम, तो फिर भैया मुसलमान उलमाओं को ही आवाज़ उठानी चाहिए ना, कि जब इस्लाम में हलाला नहीं है तो फिर क्यों हो रहे हैं। तकवे बताओ, उन्हें तरीके बताओ तो समझेंगे वे। चलो फिर मिलेंगे।